السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں جو کہ ملتان میں نشتر میڈیکل یونیورسٹی اور ہاسپٹل کی چھت کے اوپر نامعلوم ڈیڈ باڈیز کے بارے میں پتہ چلا تھا، اور اس کی انسانی نعشوں کی بے حرمتی کے بارے میں جو واقعے کا پتہ چلا تھا، میری پچھلی ویڈیو تھی۔ تو اس بارے میں ہمارے پاکستان کے مایہ ناز فورینزک کے پروفیسر عارف رشید صاحب نے بہت ہی اچھا انپٹ دیا، چونکہ ہمارا فورینزک سائنٹسٹ کا، پروفیسرز کا اور اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کا ایک فورم ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے رائے دی۔ تو میں نے انہی کی ارشادات کی روشنی میں آج کا میں نے کوشش کی ہے اپڈیٹ کرنے کی کہ مینجمنٹ آف ان نون ڈیڈ باڈیز کو پاکستان میں کیسے ہم ڈیل کرتے ہیں انٹرنیشنلی۔ پہلے ہم ورڈ ڈسپوزل آف ڈیڈ باڈی یوز کرتے تھے، بٹ انٹرنیشنلی اٹ از ناٹ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، تو اس کو پھر جو ہے نا وہ مینجمنٹ آف ان نون ڈیڈ باڈیز کے نام سے انٹرنیشنلی جانا جاتا ہے۔ تو میں نے پروفیسر عارف رشید صاحب کے ہی ارشادات کی روشنی میں، اور انہوں نے جو ارشادات فرمائے، اور اس کے روشنی میں میں نے آج کا لیکچر جو ہے وہ بیسیکلی کچھ اپنے تحقیق بھی کی ہے۔ سب سے پہلے انیٹمی ایکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ انگلینڈ میں سب سے پہلے یہ بیسیکلی ایکٹ انہوں نے انیٹمی ایکٹ پاس کیا تھا، کیونکہ جو وہاں بادشاہت کا نظام تھا اس سے پہلے ارلی کولونیل پیریڈ میں پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ دے فاربیڈ دی ڈسیکشن آف دی کیڈیورز، یعنی انہوں نے نعشوں کی ڈسیکشن یا آپریشن چیر پھاڑ تدریس کے لیے وہ انہوں نے الاؤ نہیں کرتے تھے۔ اور لیکن اس وقت چونکہ میڈیکل سکول بند رہے تھے اور ضرورت تھی انیٹمی پڑھانے کی، پڑھنے کی، اور وہ بغیر ڈائسیکشن کے، بغیر آپریٹ کیے اسٹرکچر آپ پڑھ نہیں سکتے، تو اس وقت گریو رابری بڑی کامن ہو گئی، یعنی کچھ کریمنلز نے گریو سے باڈیز سنیچ کرنی، نکالنی، اور جا کے میڈیکل کالج کو، اسکول کو جا کے بیچ دینی۔ اور میں نے دیکھا ریسرچ میں لکھا گیا کہ وہ 5 پاؤنڈ سے 25 پاؤنڈ فی جو باڈی تھی وہ فروخت کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو اس کے بعد پھر 1751 میں انگلینڈ میں ہی انہوں نے ایک مرڈر کو، یعنی قتل کو روکنے کے لیے ایک تاکہ خطرناک سی سزا دی جائے، ایک ایسی سزا دی جائے تاکہ لوگ عوام الناس اسے ڈر دیں۔ انہوں نے یہ قانون پاس کیا، مرڈر ایکٹ 1751، پریونٹنگ دی باڈیز آف ایگزیکیوٹیڈ مرڈرز فرام بینگ بریڈ، یعنی جو قاتل کوئی ہوتا تھا اس کو سزا دینے کے بعد جب وہ مر جاتا تھا تو اس کی نعش کو وہ دفناتے نہیں تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے بجائے یا تو اس کو کسی چوک میں لٹکا دیا جائے، یا اس کو کسی میڈیکل سکول میں، انسٹیٹیوشن میں ڈسیکشن کے لیے دے دیا جائے۔ تو یہ اس وقت انہوں نے ایک قانون بنایا تھا، تقریباً 1752 میں اس کو رائج کر دیا تھا۔ 1752 میں اٹ واز ایکچولی انیکٹڈ اینڈ پاسڈ، جس میں یہ تھا کہ کوئی بھی کریمنل جس کو وہ ایگزیکیوٹ کرتے تھے اس کی باڈیز کو وہ دے دیتے تھے میڈیکل سکول کو۔ اس کے بعد یہ 1832 میں انگلینڈ میں ہی انہوں نے انیٹمی ایکٹ کے نام سے ایک قانون بنایا، اور اس ایکٹ کو بعد میں فردر ریفائن کیا گیا، امینڈ کیا جاتا رہا اوور دی پیریڈ آف ٹائم۔ تو اس قانون کے مطابق انگلینڈ میں انہوں نے یہ ریکگنائز کیا کہ چونکہ میڈیکل ایجوکیشن ریکگنائز دیٹ دی نیڈ آف دی باڈیز فار دی میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ آر نیسیسری اینڈ ٹو کنٹرول دی سنیچنگ آف دی ڈیڈ باڈیز، انہوں نے یہ انیٹمی ایکٹ پاس کر دیا۔ تو اس ایکٹ کے مطابق کیا تھا کہ یہ آتھورائز کرتا تھا، انیٹمی ایکٹ
governs the authorization and licensing of School of Anatomy and the anatomical examination of the body. یعنی اس کے مطابق، اس ایکٹ کے مطابق انہوں نے آتھورائز کر دیا اسکولز آف انیٹمی اور میڈیکل کالج کو، تاکہ وہ انیٹومیکل ایگزامینیشن کر کے باڈیز کا وہ اسٹوڈنٹ کو دکھا سکیں. اینڈ دس ایکٹ ریگولیٹ دی یوز آف ڈیڈ باڈیز فار دی میڈیکل پرپزز انکلوڈنگ ہاؤ دی باڈیز میں بی ڈیلٹ ود وین سبمٹڈ فار دی انیٹومیکل. یعنی پورا انہوں نے ایک طریقہ کار اس میں طے کر دیا. اب اس انیٹمی ایکٹ میں کیوں انہوں نے سوچا، بہت سارے فزیشین اینڈ گورنر سرجن اینڈ اسٹوڈنٹ نے دے ڈیمانڈیڈ کہ وی شوڈ بی گیون دی لیگل رائٹس، دے شوڈ بی الاؤڈ ٹو ڈائسیکٹ دی کارپس. سو اس دوران انہوں نے یہ اس کو الاؤ کیا تھا کہ انہوں نے وہ ایسے لوگ جن کی ہاسپٹل میں نیچرل ڈیتھ ہو جائے یا پریزن کے اندر ڈیتھ ہو جائے یا کسی ورک ہاؤس پہ ڈیتھ ہو جائے یا کوئی ان نون ہو، ان کلیمڈ ہو، تو اس باڈی کو اس ایکٹ کے تحت ڈائسیکشن کے لیے دے دیا جائے میڈیکل اسکول کو. اور یہ انیٹمی ایکٹ 1832 میں انہوں نے انفورس کر دیا تھا، اینڈ اٹ واز پاس بائی دی پارلیمنٹ آف یونائٹڈ کنگڈم دیٹ گیو دی فری لائسنس ٹو ڈاکٹرز، ٹیچرز آف دی انیٹمی اینڈ bona fide medical students to dissect the donated bodies. It was enacted in response to public revulsion at the illegal trade in the corpse. کیونکہ وہ جیسے ہمارے ملک میں بھی ٹائم ٹو ٹائم پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک دفعہ بہت زیادہ شور مچا تھا کہ جی ان نون ڈیڈ باڈیز بیچی جا رہی ہیں پرائیویٹ میڈیکل کالج کو. تو اسی طرح برٹن میں بھی یہ ایشو ارائز ہوا تھا. تو انہوں نے تو 1832 میں باقاعدہ اس کو قانون بنا دیا اور اس کو اڈاپٹ کر دیا. اب پاکستان میں انیٹمی ایکٹ سرے سے موجود نہیں. عارف رشید صاحب، پروفیسر عارف رشید صاحب نے انہوں نے فرمایا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک وکیل اور صحافی نے پنجاب انفارمیشن کمیشن میں درخواست دی کہ یہ پرائیویٹ میڈیکل کالج میں یہ نام معلوم ڈیڈ باڈیز یا ان نون ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں ان کو سیل کیا جاتا ہے. تو انہوں نے رٹ دائر کی ہائی کورٹ میں، اور وہاں عارف رشید صاحب نے پورا ان کو بریف کیا. انہوں نے سرچ کیا، تحقیق کیا، تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کہیں سے ان کا انیٹمی ایکٹ ملے. انہوں نے مختلف لائبریریوں کے بھی حوالے دیے. تو بنیادی طور پہ انیٹمی ایکٹ انڈیا نے تو 1930 میں اس کو اڈاپٹ کر لیا، کیونکہ اس وقت برٹش وہاں پہ تھے. انہوں نے اپنا ایکٹ ہی 1932 میں یہاں پہ انڈو پاک میں رائج کر دیا. تو 1947 میں انڈیا نے اپنی ہر اسٹیٹ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا انیٹمی ایکٹ کو. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں تمام پی سی یعنی پینل کوڈ وغیرہ اڈاپٹ کر لیے گئے قوانین، کریمنل پروسیجر کوڈ بھی اڈاپٹ کر لیا گیا، اور انڈین پینل کوڈ کو پاکستان پینل کوڈ کے نام سے. لیکن انیٹمی ایکٹ باقاعدہ پارلیمنٹ میں نہ پیش ہوا، نہ اس کو اڈاپٹ کیا گیا. تو یہ اسی طرح سے چلتا رہا. اب یہ ہے کہ اسی دوران ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے فرمایا کہ ساتھیوں نے سوچا کہ ہمیں بھی اپنے ملک میں انیٹمی ایکٹ ڈرافٹ کرنا چاہیے. تو ایک گورنمنٹ کے اداروں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اور ڈفرینٹ ہوم ڈپارٹمنٹ وغیرہ نے کمیٹی بنائی، اور ایک اس وقت ہیومن ٹیشو ایکٹ بنایا گیا. تو ہیومن ٹیشو ایکٹ بیسیکلی وہ جب ٹرانسپلانٹیشن اور اس طرح کے ایشوز ارائز ہوئے تھے تو اس وقت یہ باقاعدہ ایکٹ بنایا گیا تھا. اور یہ ایکٹ ہائی کورٹ میں پنجاب انفارمیشن میں کمیشن میں پیش کیا گیا اور گورنمنٹ کی بنائی ہوئی کمیٹی کو بھی پیش کیا گیا. لیکن 2 سال تک یہ عارف رشید صاحب کے بقول یہ کاغذوں میں رہا. اب چونکہ یہ نشتر میڈیکل کالج کا واقعہ ہوا، اب پھر وہ تمام ادارے جاگ گئے ہیں. اب امید ہے کہ دوبارہ سے انیٹمی ایکٹ ایک باقاعدہ شکل اختیار کر لے گا، اور جیسے تمام دنیا میں یہ قانون رائج ہیں
اور ہمارے ہمسایہ ملک جہاں سے ہم سپریٹ ہوئے انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں، آزادی ہم نے لی ہے، تو انہوں نے تو اڈاپٹ کر لیا اسی قانون کو، لیکن ہم نے انفارچونیٹلی نہیں کیا، اور اب ہم اس کو اڈاپٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب دوسری بات کہ یہ اگر نیٹمی ایکٹ نہیں ہے تو پھر کس قانون کے تحت یہ ان نون ڈیڈ باڈیز اور یہ سارا کارروائی ہو رہی ہے؟ تو اس کے بارے میں عارف رشید صاحب نے تفصیل سے آگاہ کیا کہ پولیس رول بنیادی طور پہ یہ 1934 والے ہیں، وہی مروجہ ہے۔ تو جیسے کہ رولز ہوتے ہیں، رولز کسی نہ کسی ایکٹ کے بعد بنتے ہیں، یعنی ایکٹ بنتا ہے اور اس کے بعد آگے رولز بنتے ہیں، اور اس سے آگے فردر انسٹرکشنز اور ایس او پیز وہ ساری آتی ہیں۔ اب رولز تو ہم نے اڈاپٹ کر لیا، لیکن اس کے پیچھے ایکٹ کیا تھا وہ ہمیں کہیں نہیں ملا۔ اب جیسے ہم نے کرمنل پروسیجر کوڈ اور پی پی سی 1860 اور 1898 میں انیکٹ ہوئے تھے، اوریجنیٹ ہوئے تھے، اور یہ جب پولیس ایکٹ ہے، یہ ایک ہسٹری میں دیکھا جائے تو 1860 میں بھی یہ ایکٹ بنا تھا، لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی اس ایکٹ کو نہ پولیس ایکٹ کو بھی جس طرح نیٹمی ایکٹ نہیں اڈاپٹ کیا گیا، پولیس ایکٹ کو بھی اڈاپٹ نہیں کیا گیا، بس پولیس رولز جاری کر دیے گئے اور اس کے مطابق ہی یہ تمام کارروائی ہو رہی ہے۔ اب 2002 میں پولیس آرڈر 2002 یہ انیکٹ ہوا تھا۔ اب اس کے بعد پولیس رولز بننے چاہیے، لیکن وہ بھی نہ بن سکے، لیکن پروفیسر عارف رشید صاحب کے بقول ان کی سافٹ کاپی جو ہے پولیس رولز وہ ان کے پاس موجود ہے، اور لیکن اس کے بارے میں باقاعدہ وہ پھر ڈرافٹ نہیں ہو سکے۔ تو اب وہی جو پرانے پولیس رولز ہیں چیپٹر 25 اور سب سیکشن 38 جو کہ مینجمنٹ آف ڈیڈ باڈیز کے بارے میں ہے، اور وہ آج تک رائج ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو یہ اس بیک گراؤنڈ میں تھا کہ یہ جو ان نون ڈیڈ باڈیز کو مینیج کیسے کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو متس ہیں پوسٹ مارٹم کے حوالے سے، عوام الناس میں یہ پایا جاتا ہے کہ جی باڈیز کے جب ڈسیکشن کی جاتی ہے پوسٹ مارٹم میں، اعضاء نکال لیے جاتے ہیں اور بیچ دیے جاتے ہیں، تو جس طرح یہ باڈیز کو بیچنے کے بارے میں ہے، اسی طرح یہ اعضاء کے بیچنے کے بارے میں ہے۔ تو اس قانون کے تحت پولیس فلی اتھورائز ہے۔ پولیس رولز 25 سب سیکشن 38 کے تحت پولیس فلی اتھورائز ہے کہ وہ اگر اس کو کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ کوئی ان نون باڈی جو ہے ان نون پرسن کسی جگہ پہ فوت ہو گیا ہے اور کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو وہ خود سے اس کی تدفین کر سکتے ہیں۔ اگر خود نہ کریں تو کسی فلاحی ادارے کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس کی تدفین کر لیں، یا وہ کسی ادارے کے سربراہ کو، کسی بھی میڈیکل کالج چاہے وہ گورنمنٹ کا ہے چاہے وہ پرائیویٹ ہے، اس کے سربراہ کو ڈائریکٹلی لکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیڈ باڈی آپ کو اگر ڈسیکشن کے لیے چاہیے، اگر وہ ادارہ قبول کر لے تو اس کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں۔ تو یہ پولیس رولز میں اس کی ساری گنجائش ہیں، اور اس کے بعد یہ فردر بھی اس میں انہی پولیس رولز میں سیکشنز ہیں، سیکشن 21 سے لے کے 23 اور پھر 39 جس میں تفصیل ہے مینجمنٹ آف ان نون ڈیڈ باڈیز کی۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فورینزک میڈیسن یعنی شعبہ طب شرعی کا ان نون ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے کوئی ریلیشن نہیں بنتا، لیکن ایک پریکٹس چل رہی ہے کہ کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا تو پولیس ذمہ داری نہیں لینا چاہتی، وہ باڈیز اٹھاتے ہیں ان نون کی اور وہ شعبہ طب شرعی میں لا کے ڈپازٹ کر دیتی ہے، اور اس کے بعد اس کو ڈسپوزل کے لیے پھر ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور ہاں اگر کہیں پہ ان نیچرل ڈیتھ ہے یعنی وہ نیچرل نہیں ہے اور کوئی سسپیشن ہے، تو پھر اس کا جیسے پاکستان میں میڈیکو لیگل پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، یعنی میڈیکل پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا، میڈیکو لیگل پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تاکہ وجہ موت معلوم کی جا سکے کہ اس غیر طبعی موت کی وجہ کیا ہے۔ تو وہ پھر پولیس پوری کارروائی کرتی ہے، وہ فارم فل کرتی ہے، وہ ریکویسٹ کرتی ہے پوسٹ مارٹم کو، وہ ایس پی کی طرف سے ریکویسٹ آتی ہے، تو پھر شعبہ طب شرعی جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم کر کے باڈیز پولیس کو دیتا ہے اور وہ اس کی پھر بریل ہوتا ہے۔ تو یہ قوانین رائج ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔